شہدائے کربلا کی قربانی اہل اسلام کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے۔ اہل سنت اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہے کہ دین کی بقا جو حاصل ہوئی ہے وہ شہدائے کربلا کی قربانی سے حاصل ہوئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا تو تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور سبق دیا کہ اگر ریاست میں کوئی ظالم حکمران آتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس باطل قوت کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ تمام احباب کے سامنے ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں، شہدائے کربلا۔ اس بارے میں ہمارے ساتھ جامعہ طاہر اشرف کے درس نظامی کے استاد حضرت علامہ مولانا سید متین شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا کی قربانی کو اہل سنت کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے کربلا کی قربانی اہل اسلام کے لیے ایک عظیم واقعہ ہے۔ اہل سنت اس کو اس نظریے سے دیکھتی ہے کہ دین کی بقا جو حاصل ہوئی ہے وہ شہدائے کربلا کی قربانی سے حاصل ہوئی۔ علامہ عبدالحکیم شیخ قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام کی روح فنا ہو جاتی، لیکن امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کی بلکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقط دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور شہادت نوش فرمائی، نہ کہ اقتدار کے لیے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ ظلم کے خلاف جہاد۔ یزید کی جو حکومت تھی وہ فسق و فجور، فحاشی، ظلم و بربریت کا مجموعہ تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا تو تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا اور سبق دیا کہ اگر ریاست میں کوئی ظالم حکمران آتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس باطل قوت کے سامنے کھڑا ہو اور اس کا جواب دے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون کون سے قریبی رشتہ دار شہید ہوئے، اور اہل سنت ان کی شہادت کا منظر کیسے بیان کرتی ہے، یعنی کیسے بیان کی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار شامل تھے ان میں آپ کے سب سے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر تھے، اور حضرت علی اصغر بھی شامل تھے، اور آپ کے بھانجے حضرت اون محمد، آپ کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن اور حضرت عباس علمدار، یہ تمام اقربا بھی شامل تھے۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر جوان اور بہادر شخصیت تھے اور سیرت اور صورت میں نبی پاک علیہ السلام کے بالکل مشابہ تھے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام حسین نے فرمایا کہ اس کے بعد دنیا میں اندھیرا ہو گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ امام علی مقام کی گود میں ہوئی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام علی مقام نے آسمان کی طرف اپنی نگاہوں کو بلند کیا اور فرمایا اے رب دیکھ لے اور قبول فرما مظلوم بچے کی قربانی کو۔ اور حضرت عباس علمدار، آپ کے دونوں بازو کٹ گئے، لیکن آپ نے مشکیزے کو گرایا نہیں، بلکہ آپ مشکیزہ اہل بیت اطہار کی طرف لا رہے تھے۔ اس دوران آپ کی شہادت ہو گئی تو حضرت امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اب میری جو کمر ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا، اہل سنت مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ محض خونی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ کربلا اسلام کی ایک ایسی قربانی ہے جو رہتے دم تک امت مسلمہ کو یاد رہے گی، اور یہ اہل بیت اطہار کے لیے عشق الہی، وفا، صبر اور استقامت کی دلیل ہے۔ شہدائے کربلا کی قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ شہدائے کربلا کی قربانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ظالم حکمران اگر آ جائے تو اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہنا ہے، چاہے اس میں ہمارا گھر، ہماری دولت اور سب کچھ قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ شہادت کو دیکھیں تو آپ شہادت میں سب سے کم سن شہید ہیں۔ آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اسلام پر بات آ رہی ہے تو گھر کا سب سے چھوٹا بچہ بھی ہو اسے بھی اسلام کی راہ میں پیش کر دیا جائے۔ دیکھیں جس طرح غزہ میں اہل غزہ کی ماؤں نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی اسلام کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن وہ جھکے نہیں۔ اسی طرح ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب دین اسلام پر اور حضور علیہ السلام کی شریعت پر کوئی بات کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو جواب دینا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وقت، کس دن اور کس بدبخت نے آپ کو شہید کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ایک بہت ہی عظیم اور دل خراش واقعہ ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ 10 محرم الحرام جمعے کے دن ہوئی، اور کس وقت ہوئی اس میں مورخین کا اختلاف ہے، اور جمہور مورخین کہتے ہیں کہ عصر سے قریب یعنی کہ دوپہر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا شخص شمر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ایک لشکر نے شہید کیا تھا، لیکن ان میں جو سب سے بڑا کردار تھا وہ شمر کا تھا، اور یزید کا تھا، اور سعد بن عمر کا تھا۔ ان لوگوں کا اہم کردار تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر سامنے کوئی بھی آ جائے، اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، یہی مومن کا شیوا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر امت کو یہ پیغام دیا کہ سامنے اگر کوئی جرم کر رہا ہے یا اسلام کے خلاف کی بات کر رہا ہے یا حضور کی شریعت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے، بلکہ اسے سامنے مقابلہ کرنا ہے، اگرچہ پورا گھرانہ شہید ہو جائے۔ اسلام کے خلاف کی بات نہیں آنی چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ آج آپ تمام احباب نے شہداء کربلا کی قربانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی، اللہ تعالی ہم تمام کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔